اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 91 میں جو ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر یہ میں نے سارا متن پڑھ کر بتایا۔ اب اس کی تشریح کے اندر بتاؤں گا کہ بنی امیہ سے متعلق حضرت علی نے یہ کیوں کہا کہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ امیر المومنین نے یہ خطبہ جنگ نہروان کے بعد ارشاد فرمایا۔ اس میں فتنہ سے مراد وہ جنگیں جو بصرہ اور صفین نہروان میں لڑی گئی، کیونکہ ان کی نوعیت پیغمبر کی جنگوں سے جدا گانا نہ تھی، کیونکہ وہاں مد مقابل کفار ہوتے تھے اور یہاں مد مقابل ان لوگوں سے تھا جو چہروں پر اسلام کے نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ اس لیے لوگ اہل قبلہ سے جنگ کرنے کے لیے مطرود تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو لوگ اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے قتال کیسا؟ چنانچہ خزیمہ بن ثابت انصاری جیسے بزرگ اس وقت تک صفین میں شریک جنگ نہیں ہوئے جب تک ہمارے یاسر کی شہادت نے شامی گروہ باغی ہونا ثابت نہ کر دیا۔ یوں ہی بصرہ میں ام المومنین کے ہمراہ عشرہ مبشرہ میں شمار ہونے والے طلحہ و زبیر ایسے صحابہ کی موجودگی نہروان میں خوارج کی پیشانیوں کے گھٹے اور ان کی نمازیں اور عبادتیں ذہنوں پر شلفشار پیدا کیے ہوئے تھی۔ اندری حالات ان کے سامنے شمشیر بکف کھڑے ہونے کی جرت وہی کر سکتا تھا جو ان کے مکنوع قلب سے واقف اور ان کے ایمان کی حقیقت سے آشنا ہو، اور یہ امیر المومنین ہی کی بصیرت خاص و ایمانی اور جرت کا کام تھا کہ ان کے مقابل میں اٹھ کھڑے ہوئے اور پیغمبر کے اس ارشاد کی تصدیق فرمائی: اے علی، تم میرے بعد بیعت توڑنے والے اصحاب جمل اور ظلم ڈھانے والے اہل شام اور دین سے بے راہ ہونے والے خوارج سے جنگ کرو گے۔ پیغمبر اکرم کے بعد کوئی متنفس امیر المومنین کے علاوہ یہ دعویٰ نہ کر سکا جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ چنانچہ ابن حجر نے سوائق المحرقہ میں صحابہ میں سے کوئی ایک بھی یہ دعوے نہ کر سکا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، ہم سے پوچھ لو، سو ابی ابن طالب کے، یعنی کہ حضرت علی نے ہی یہ دعویٰ کیا تھا۔ البتہ صحابہ کے علاوہ تاریخ میں چند نام ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے یہ ایسا دعویٰ کرنے کی جرت کی، جیسے ابراہیم بن حشام، مقاتل بن سلیمان قتادہ سبت جوزی اور محمد بن ادریس شافعی وغیرہ، مگر ان میں سے ہر شخص سوال کے موقع پر رسوا اور اپنے اس دعوے کو واپس لینے پر مجبور ہوا۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو حقائق علم سے واقف اور مستقبل کے واقعات سے آگاہ ہو۔ چنانچہ امیر المومنین ہی وہ ورکشائے علوم نبوت تھے جو کسی موقع پر کسی سوال کے جواب سے عاجز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ میں اس مشکل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے امیر المومنین نہ ہوں۔ یوں ہی مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں آپ نے کی وہ حرف بحرف پوری ہو کر آپ کی وسعت اور علمی کے آئینہ دار ہیں۔ وہ بنو امیہ کی تباہ کاریوں کے متعلق ہوں یا خوارج کی شورش و انگیزیوں کے متعلق، اور یا وہ تاریوں کی تاخت و تاراج کے بارے میں ہوں یا زنگیوں کے حملہ آور کے متعلق، وہ بصرہ کی غرقابی کے بارے میں ہوں یا کوفہ کی تباہی سے متعلق، غرض جب یہ واقعہ تاریخی حیثیت سے مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے اس دعوے پر تعجب کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔